اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب فرض الخمس، حدیث نمبر 3129، اردو ترجمہ۔ اللہ پاک نے مجاہدین کرام کو جو آن صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے بادشاہان اسلام کے ساتھ ہو کر لڑے کیسی برکت دی تھی، اس کا بیان۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں سے حشام بن عروہ نے یہ حدیث اپنے والد سے بیان کی ہے کہ ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد انہوں نے 1/3 کی میرے لیے اور اس تہائی کے تیسرے حصے کی وصیت میرے بچوں کے لیے کی، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے لیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس تہائی کے 3 حصے کر لینا، اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے اموال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کا 1/3 تمہارے بچوں کے لیے ہوگا۔ حشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے ہم عمر تھے، جیسے خبیب اور عباد، اور زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر زبیر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو میرے مالک و مولا سے اس میں مدد چاہنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا کہ بابا آپ کے مولا کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قسم اللہ کی، قرض ادا کرنے میں جو بھی دشواری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ اے زبیر کے مولا، ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے، اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب زبیر رضی اللہ عنہ اس موقع پر شہید ہو گئے تو انہوں نے ترکے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، بلکہ ان کا ترکہ کچھ تو اراضی کی صورت میں تھا، اور اسی میں غائبہ کی زمین بھی شامل تھی۔ 11 مکانات مدینے میں تھے، 2 مکان بصرہ میں تھے، 1 مکان کوفے میں تھا، اور 1 مصر میں تھا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ ان پر جو اتنا سارا قرض ہو گیا تھا، اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال لے کر امانت رکھنے آتا تو آپ اس سے کہتے کہ نہیں، البتہ اس صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے ذمے بطور قرض رہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کسی علاقے کے امیر کبھی نہیں بنے تھے، نہ وہ خراج وصول کرنے پر کبھی مقرر ہوئے، اور نہ کوئی دوسرا عہدہ انہوں نے قبول کیا۔ البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہادوں میں شرکت کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نے اس رقم کا حساب کیا جو ان پر قرض تھی تو اس کی تعداد 22 لاکھ تھی۔ بیان کیا کہ پھر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے تو دریافت فرمایا، بیٹے میرے دینی بھائی پر کتنا قرض رہ گیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے چھپانا چاہا اور کہہ دیا کہ 1 لاکھ۔ اس پر حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہارے پاس موجود سرمایہ یہ قرض ادا ہو سکے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اب کہا کہ اگر قرض کی تعداد 22 لاکھ ہوئی
پھر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا پھر تو یہ قرض تمہاری برداشت سے بھی باہر ہے، خیر اگر کوئی دشواری پیش آئے تو مجھ سے کہنا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے غابہ کی جائیداد 1,70,000 میں خریدی تھی، لیکن عبداللہ نے وہ 16 لاکھ میں بیچی۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر جس کا قرض ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے مل لے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے، ان کا زبیر طور پر 4 لاکھ روپے تھا۔ انہوں نے تو یہی پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو میں یہ قرض چھوڑ سکتا ہوں، لیکن عبداللہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں سارے قرض کی ادائیگی کے بعد لے لوں گا۔ عبداللہ نے اس پر بھی یہی کہا کہ تاخیر کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر انہوں نے کہا کہ پھر اس زمین میں میرے حصے کا قطع مقرر کر دو۔ عبداللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے قرض میں یہاں سے یہاں تک لے لیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ زبیر کی جائیداد اور مکانات وغیرہ بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا گیا اور سارے قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ غابہ کی جائیداد میں 4.5 حصے ابھی بک نہیں سکے تھے، اس لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں شام تشریف لے گئے۔ وہاں عمرو بن عثمان، منظر بن زبیر اور ابن زمع بھی موجود تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ غابہ کی جائیداد کی قیمت کتنی طے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت 1 لاکھ طے پائی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اب باقی کتنے حصے رہ گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 4.5 حصے، جس پر منظر بن زبیر نے کہا کہ ایک حصہ 1 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ عمرو بن عثمان نے کہا کہ ایک حصہ 1 لاکھ میں میں لے لیتا ہوں۔ ابن زمع نے کہا کہ ایک حصہ 1 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اب کتنے حصے باقی بچے؟ انہوں نے کہا 1.5 حصہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر اسے میں 1.5 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ یا بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو 6 لاکھ میں بیچ دیا۔ پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی کر چکے تو زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد نے کہا کہ اب ہماری میراث تقسیم کر دیجیے، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی تمہاری میراث اس وقت تک تقسیم نہیں کر سکتا جب تک 4 سال تک ایام حج میں اعلان نہ کرا لوں کہ جس شخص کا ابھی زبیر رضی اللہ عنہ پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اپنا قرض لے جائے۔ راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اب ہر سال ایام حج میں اس کا اعلان کرنا شروع کیا، اور جب 4 سال گزر گئے تو عبداللہ نے ان کی میراث تقسیم کی۔ راوی نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور عبداللہ نے وصیت کے مطابق 1/3 حصہ بچی ہوئی رقم میں سے نکال لیا تھا۔ پھر بھی ہر بیوی کے حصے میں 12 لاکھ کی رقم آئی اور کل جائیداد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی 5 کروڑ 2 لاکھ ہوئی۔ حدیث نمبر 3130 اردو ترجمہ۔ اگر امام کسی شخص کو سفارت پر بھیجے یا خاص جگہ ٹھہرانے کا حکم دے تو کیا اس کا بھی حصہ غنیمت میں ہوگا؟ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن موہب نے بیان کیا، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الفرض الخمس کی حدیث نمبر 3129 اور 3130 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔